وسلم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سورہ یوسف ہے جس کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم نے الحمدللہ 12 سپارے مکمل ہو گئے، 13واں سپارہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو کلام نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکمت اور کی بنیاد پہ وہ الفاظ بیان فرمائے تھے۔ پہلے جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ تعبیر لینے کے لیے وہ آدمی پہنچا جو قید خانے میں انتظام بند تھا، تو جب اس نے بادشاہ کی خواب بتلائی اور آپ نے اس کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ وہاں ویسے ہوتے تھے کہ ان کا حکم جو ہے وہ آخری اور بالکل ہی آخری ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ بصارت اور علم کی بنیاد پہ اس ہرکارے کو یا تو وہی ساکی آیا تھا واپس، یا کوئی ہو سکتا ہے اس نے اپنا کوئی باڈی گارڈ یا پیغمبر بھیجا ہو، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا کہ واپس جا اپنے بادشاہ کے پاس، پہلے اس چیز کی تحقیق کرے کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یہاں بھی یوسف علیہ السلام کا کریکٹر کردار جو ہے اور اعلیٰ حضرتی جو ہے کہ اس نے اس عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا، بلکہ اجتماعی طور پہ کہا کہ ان عورتوں کی کیفیت کیا تھی اور ان کا کیا حال تھا جنہوں نے جب اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس مجلس کا کیا حال۔ پہلے اس کی تحقیق کریں، پہلے میری برات کا اور میری بے گناہی کا ثبوت یا اعلان جو ہے ساری مصر کے اندر کیا جائے، سارے جو اکابر ہیں اس سلطنت کے وہ جان لیں کہ میرا اس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر آخر میں جب وہ آیا واپس تاکہ تو اس نے پھر آ کے کہا، اور پھر واپس وہ خرکارہ آیا، پھر آپ کے پاس اس نے مجلس قائم کی اور انکوائری کی، اور خواتین نے کہا کہ ہم ہی تھے، ہمارا یہ گناہ۔ یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی ہم نے برائی نہیں دیکھی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لیے میں نے کیا کہ جو عزیز مصر ہے، جو بادشاہ ہے، اللہ نے اس کو عزت و وقار دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا نہ ہو، اس لیے میں نے کیا کہ وہ دیکھ لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت اس کے ساتھ نہیں کی، اور پھر ساتھ ہی اللہ کا یہ حکم بھی سنا دیا، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ جو خیانت کرتے ہیں
ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ جو دیانت کار ہوتے ہیں اور دیانت ہوتے ہیں، جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس۔ دین جو ہے ہمارے پاس امانت ہے، اور دین ہے حکیم الدین، دین کو قائم کرنا ہے، اس کے قیام کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے، لوگوں کو اس کا علم پہنچانا ہے تاکہ لوگ اس دین کو سمجھ لیں، اور یہ دین ہی اصل میں سردار ہے، اور یہ دین ہی اصل میں ہماری قیادت ہے، اور دین ہی اصل میں ہماری رہنمائی اور ہماری جو فلاح کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ حکومت کی سطح کے اوپر اس دین کی سرپرستی ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو، عدالت کے اندر یہ دین ہو، تو یہ ظلم و ستم کے سارے جتنے چیپٹر ہیں، جتنے رجسٹر ہیں، سب بند ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں تاریخ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، ایک عورت جو ہے وہ ایک مرتکب ہو گئی ایک ایسے گناہ کے اندر کہ جو رجم کی سزا تھی، اس کو سنساری کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، اور اس نے ایک عارض جرم کیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھے رجم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت عالم تھے آپ نے کہا واپس جا، جب بچہ جنم دے لے گی پھر واپس آ۔ پھر وہ خاتون اتنا احساس تھا لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی، قیامت کے شعلے جو ہیں، جو اس کے قریب جائے گا وہ دور دور تک ہر چیز کو پسند کرتے ہیں، اور بچے کا اس سے وہی الا ما رحم ربی، جس کے اوپر ہمارا رب جو ہے رحم کرے گا، ورنہ سمندر میں، دریا میں، پانی میں ڈوبے گا، پتھر برسیں گے، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو اور چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، اگر وہ لادین ہے تو وہ سیلاب کے اندر ڈوب جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ کی اس خاتون نے کہا کہ مجھے احساس ہے، تو آپ نے کہا جائیں واپس آ گئی، بچے کو جنم دے دیا، اور پھر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پھر دوبارہ میں یہ احساس کیا، آپ کو بات بتا رہا تھا، پھر دوبارہ آئی، کہا کہ اب میں نے بچے کو جنم دے دیا، اب میرے اوپر سزا کو وارد کر دیا۔ آپ پھر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، کہا جا واپس جا، پہلے بچے کو دودھ پلا، اور جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو پھر واپس آ۔ اور اس خاتون نے جلدی 6 مہینے سال کے اندر اندر اس بچے کو روٹی کھانے کے لیے عادی کر دیا، اور جب وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے کے آئی کہ اب میں اس کو روٹی کے قابل کر دیا، مجھے اب سزا۔ پھر اس کو عورت کو رجم کیا، اور صحابی، ایک مجھے نام بھول گیا ان صحابی کا، کہ خون کے چھینٹے کچھ اس کے اوپر لگ گئے، تو اس صحابی کی زبان سے نکلا کہ جاتے جاتے اپنے مجھے بھی پلیت کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھنا۔ کہ کتنا احساس تھا، زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جہنم کے شعلوں سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر پتھر کھا لیے۔ ہمارے یہاں تو کوئی معاملہ نہیں، ہر آدمی خیانت کے اوپر تلا ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی کید الخائن، جتنے خائن، بد دیانت، اور جن کے پاس امانتیں ہیں، اگر ان کے اندر وہ حکومت کی امانت ہے، عدالت کی امانت ہے، فوج کی امانت ہے، تھانے کی امانت ہے، کونسلر کی امانت ہے، چیئرمین کی امانت ہے، اور اس کے اندر خیانت کرتے ہیں تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں، اور دنیا کے اندر رسوا فقیروں کی طرف ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے جو فیصلے ہیں یہ اٹل ہے، لا تبدیل لکلمت اللہ، اللہ کے فیصلے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم، اللہ بڑا غفور اور رحیم۔ اس کی رحمت کے سوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ تو بخشے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، ساری ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نا۔ پوچھا جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، آپ نے فرمایا میں بھی اس کی رحمت کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں، اس کے فضل کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں۔ زاہد کو اپنی زود و عبادت کے تھا ضرور، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز ہے، جھک جاؤ اس کے سامنے، التجائیں اور ندائیں اور کرو، رو رات کے تنہائی کے اندر کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے جو پچھلے گناہ ہیں ان سے درد گزر فرما، اور آئندہ ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ فرما، تبھی بچیں گے۔ ورنہ یہ ہم تو پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا کیا بنے گا؟ بازار بھرے پڑے ہیں، دکانیں بھری پڑی ہیں، کالج اور سکول بھرے پڑے ہیں، لیکن کوئی پروٹیکشن نہیں ہے دین کو۔ لیکن جس ملک میں دین کا نام لے کے دین کو مغلوب کیا جائے، اس کا پھر حال بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ آگے اللہ کی ذات کریم جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب یوسف علیہ السلام اللہ نے درمیان میں تھوڑا وقفہ ڈالا، اب پردہ گرتا ہے تو اب وہ دربار آ جاتا ہے جس میں یوسف علیہ السلام آئے۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت، صاحب عزت، صاحب جا، ہر چیز آپ کے اوپر نثار ہے۔ آپ کو اللہ نے اور ہر چیز کی امانت آپ کے سپرد کر دی ہے، آپ ہمارے تک عزت والے اور عظمت والے انسان ہیں، اور آپ کی امانت کا ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ اب وہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہو، کیونکہ 10 سال تو یوسف علیہ السلام اس جیل کے اندر ہے، اور آپ کی عمر بھی 30 سال 28-30 سال ہو گئی، اور وہ بادشاہ جو 40 سال کا تھا ظاہر ہے وہ بھی 50-60 سال 70 سال کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ قال اجلنی الی قضاء الارض۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں نے مصر کے اندر دین کو نافذ کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بشارت دی، جو آپ کو بصیرت دی تھی، وہ آپ نے اسی وقت مجھے یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانوں کے اوپر نادم العبور بنا دو۔ اور بادشاہ نے آگے سے کہا کہ آج سے سارا کچھ تیرا ہے، تو ہی بادشاہ ہے، میں بزرگ ہونے کے ناطے سے تیرے اوپر ضرور ہوں، لیکن تیرے فیصلے کو حتمی شکل ہوگی، کوئی تیرے فیصلے کو رد کرنے والا نہیں۔ اور تو بہت ہی، جیسے آپ نے خود کہا کہ مجھے خزانوں کے اوپر بنا دیجیے، میں انی حفیظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور علیم، مجھے اس کا علم بھی ہے، اللہ نے دیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے علم بھی دیا ہوا ہے، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ پہلے سارے واقعات سے آپ نے اس کو ثابت کر دیا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس چیز کے اہل ہے کہ ان کو اس خزانے کی، اس ملک کی باغ ڈور سونپ دی۔ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ کئی فقہی مسائل ہوتے ہیں، میں ان کو بیان نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ہمارے علمی مسائل ہیں، وہ ہماری پہنچ سے باہر ہوتے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں وہ سمجھانے کے اندر وقت لگاؤں گا نا تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ ہمیں تقلید کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ کس کی؟ پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، اور اتباع پیغمبر کی کریں گے تو وہ حکم ہم اللہ کا تسلیم کریں گے، مانیں اللہ کے رسول کی اتباع، اللہ کے حکم کی اطاعت، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَإِذَا نَجْمَ إِذَا هَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بولتا نہیں ہے جب تک اللہ کی وحی نازل نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین، اب ذرا تھوڑا رپیٹ کریں کہ بھائی لے کے آ رہے ہیں، 12-14 سال کی عمر ہے، اندھیرے کنویں میں رات کو ڈال دیا،
اور پھر صبح پانی لینے والا آیا وہ غلام بنا کے لے کے چلے جائے. وہ بکتے ہیں بازار مصر کے اندر، اور جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، لیکن وہی گھر جو ہے ان کے لیے پھر وہ آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی گھر میں اپنی عفت کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں تو پھر آپ کو جیل میں جانا پڑتا ہے. اب جیل کے بعد آپ کو بادشاہ کے تخت پہ آپ کو بیٹھنا. اب کیا جیل کے بعد بادشاہ کے تخت پہ آپ بیٹھنا، اور بادشاہ مجبور ہو گیا. یہ کریکٹر ہے، کریکٹر، یہ سیرت ہے نبی کی، کہ بادشاہ بھی مجبور ہو گیا کہ یہی اصل میں بادشاہ ہے. بادشاہ خود جو وارث تھا مصر کا، وہ بڑی اس وقت بھی مصر کی جو تہذیب تھی بڑی ترقی یافتہ، لیکن بادشاہ نے اس کو کہا کیا وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے مصر کی سرزمین کے اوپر یوسف کے لیے اقتدار کی، حکومت کی راہ ہموار کر دی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، پورا کلی ایبسولوٹ اتھارٹی بنا، اور کہا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. اب غور کر لیں کہ جس کو بھی نوازتے ہیں اللہ ہی نوازتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. ہم نے یوسف کو نواز دیا، دیکھ لیا کہ پیار پہ پورا اتر ہے. کنویں میں نہیں رویا، چیخیں نہیں ماری، بک گیا، غلام بن گیا، قبول کیا، اور گناہ سے بچنے کے لیے جیل کو قبول کیا، کہ جیل سے سیدھا بادشاہ. یہ ہے اگر آزمائش کے اندر آدمی اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی شکر بجا لائے تو پھر اللہ عظمت کی سیڑھیاں آہستہ آہستہ چڑھاتا ہے، پھر آخری سیڑھی پہ اٹھا دیتا ہے. اور فرماتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، ولا نضيع اجر المحسنین. الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین ھدی ورحمۃ للمحسنین. یہ کتاب مبین کی آیات ہے اور ان لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے جو محسنین ہیں، جو نیکوکار ہیں، اور نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع کرتا ہے. یہ اللہ کے کلام کو اگر سمجھے نا، تھوڑا تھوڑا پڑھے، اور کبھی کبھی تنہائی میں اس کے اوپر تھوڑا تدبر اور فکر کرے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی گریہ، اپنی سارے دل کی کیفیت کو بیان کرے، تو اللہ اس کے اوپر رحمتوں کی بارش سکون قلب عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. دولت سے نہیں، جاہ و جلال سے نہیں، جائیداد سے نہیں، اولاد سے نہیں، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دل مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان اور قرار کو بڑھتے ہیں، تو اللہ کے ذکر سے. اس لیے کبھی کبھی تنہائی میں یہ تجربہ کر لیا کریں کہ کبھی رات کی تنہائی میں اٹھ کے کوئی 2 ڈھائی 3 بجے اٹھ کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں. اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا سورہ مزمل پڑھی تھی جمعے کے دن، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، یہ ڈبیٹ اٹھ کے سونا چھوڑ دے، آدھی رات یا اس سے کم یا کچھ زیادہ میرے دربار میں کھڑا ہو. یہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں تجھے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے. کبھی صفا کی گھاٹی میں، کبھی مروا کی گھاٹی میں، کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی ابراہیمی محلے میں جاتا ہے، کبھی تو کہاں جاتا ہے، کبھی کس قبیلے میں جاتا ہے، کبھی مینا کی گھاٹیوں میں گھومتا ہے. تو صبح تو تجھے بڑی تبلیغ کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، دعوت دینی پڑتی ہے. تو رات کی تنہائی میں ذرا میرے لیے بھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس کلام کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور دن میں تجھے بہت مشقت اٹھانی. اور یہ جو تجھے پتھر مارتے ہیں، یہ جو تجھے برا بھلا کہتے ہیں، جو تیرے سر پہ کانٹے مٹی ڈالتے ہیں،
اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ آپ کو آنکھیں دے اور قیامت کے دن اس منظر کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دے ذرا بدرنی والمکذبین، ان کے لیے تو میں نے بیڑیاں، لوہے کے برج، انگارے آگ کے دہتے ہوئے پیدا کیے ہیں، تو گھبرا، یہ پتھر مجھے مارتے ہیں تجھے تھوڑی مارتے، تجھے تو یہ کہتے تھے تو امین بھی ہے، اعلیٰ خاندان سے بھی ہے، اعلیٰ درجے سے ہے، تو کریم بائی کا بیٹا ہے، لیکن جیسے ہی تم نے کہا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت انہوں نے کہا حضرت مجنون کبیر، تو پہلے تو مجنون نہیں، اس لیے یہ مجھے مجنون کہتے ہیں، تو گھبرا نہ، بس تو یہ کام کر کہ رات کو اٹھ کے ذرا میرے سامنے رب سے قرآن کرتی، کیسا لطف آتا ہو قرآن پڑھنے کا اللہ کے حبیب اور اللہ کو سننے کا۔ اللہ نے بھی ایسی زبان دے اور ایسا دل دے اور ایسا لہجہ بھی دے کہ ہم قرآن پڑھیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ من نشاء ولا نبی وجر المحسنین، اور ہمارے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اس کے علاوہ اللہ یہ رکوع کی آیت مکمل رکھ کر آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آنے اور خلافت کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے آسرے پہ جو زندہ رہتے ہیں، اللہ کے آسرے پہ جگہ دین کرتے، اللہ کے دین کا کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا اجر خیر ہو، دنیا کے اجر سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں حکومت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی، آگے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دے گا وہ اس کا اندازہ جب تک نکل ہمارے ذہن میں صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما، اللہ سارے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کو بصیرت اور بصارت عطا فرما، اللہ عقل سلیم عطا فرما، اللہ ایسا دل عطا فرما تو یاد کے قابل ہو، اللہ رات کی تنہائی میں اللہ ہمیں تیرا ذکر کرنے کی عطا فرما، اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے کرنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد۔